تو فرمایا کہ جو خود منہ پھیر رہا ہے آپ بھی چھوڑ دیجئے، مت پیچھے پڑیے لوگوں کے، لٹھ لے کر ڈنڈا لے کے نہیں پڑنا کسی کے پیچھے۔ عارض، آپ بھی منہ پھیر لیجئے، عمن تولا عن ذکرنا، جو خود منہ پھیرتا ہے ہمارے ذکر سے۔ اگر کسی کو دیکھ کر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر جب اس کے سامنے کیا جاتا ہے یہ انتہائی بیزار ہوتا ہے، بدتمیزی پر اتر آتا ہے، ریئیکٹ کرنے لگتا ہے، غصہ کرنے لگتا ہے، اس کو مت چڑھائیں۔ اللہ نے کلام اپنا چڑھانے کے لیے نازل نہیں فرمایا، اریٹیٹ کرنے کے لیے نازل نہیں فرمایا۔ اس کو مت پش کریں بیچارے کہ وہ کیوں شامت بلا رہا ہے اپنی، تو اس کو اپنی شامت بلانے میں آپ مت مدد دیجئے، چھوڑ دیں، مت چڑھائیں اس کو۔ ہاں اگر کوئی سن لیتا ہے، خاموشی سے بھی سن لیتا ہے، کوئی ریئیکشن اس کا اظہار نہیں کرتا، اس کو آپ سنا دیجئے، کوئی حرج نہیں۔ اور جو شوق سے سنتا ہے اس کو تو ضرور سنائیے، اور 10 اگر شوق سے نہیں سن رہے تو ایک تو شوق سے سننے والا ہے نا، تو فوکس ان پر کیجئے نا، جو سننے والے ہیں، جو یہ دولت سمیٹنا چاہتے ہیں، جو اللہ کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہیں، ان پر انسان توجہ کو مرکوز کرے۔ جو اریٹیٹ ہو رہا ہے تو یہ تو اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ گدھے کے آگے زعفران ڈالنا، تو نہ کرے انسان یہ کام، مت سنائے ان کو، کسی اور طریقے سے بات سمجھا دیجئے۔ یہ قرآن کی بے عزتی ہے، قرآن کے انتہائی ڈس رسپیکٹ ہے کہ قرآن کسی کو سنا کر اس کو چڑھایا جائے۔ تو ان کی بھی شامت ہے، تو ابھی ان کو موقع دیں، ان کو اس انجام تک مت پہنچائیں، ڈونٹ پش them in a corner۔ ابھی ان کی ترجیحات آپ دیکھیں، لم یرد الا الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا چاہتے ہیں، تو پہلے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ان کی پرائیورٹیز بدلنے کی ضرورت ہے۔ بجائے کہ پہلے ان کو قرآن سنائیں، پہلے آپ ان کی ترجیحات بدلیں، دنیا کی کم مائیگی بتائیں، دنیا کا عارضی فانی ہونا بتائیں، اور دنیا کی بے وفائی ان کو بتا دیجئے۔ جب ترجیحات بدلیں گی انشاءاللہ کیا پتہ اس راستے سے یہ دین کی طرف آئیں۔ فرمایا ذالک مبلغہم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے۔ یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے۔ ایک بات بتائی گئی ہے یہاں پر، ریزن بتایا گیا کہ یہ صرف دنیا کی زندگی کیوں چاہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف دنیا ہی کا علم حاصل کیا، تو جس چیز کا علم حاصل کیا ہے سمجھتے ہیں کہ جس کا علم ہمارے پاس ہے بس وہی حقیقت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ یہ ایک اور حماقت۔ ایک شخص ہے جس نے باٹنی کے بارے میں پڑھ لیا، اب وہ یہ سمجھے کہ باٹنی کے علاوہ دنیا میں کوئی علم ہے ہی نہیں، اور تو یہ اس کی محدودیت ہے نا۔ اس علم نے اس کو عالم نہ بنایا، اس محدود علم نے اس کو اور جاہل بنا دیا، اگنورنٹ کر دیا اس کو۔ تو یہ بھی مسئلہ لوگوں کا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ علم صرف اور صرف دنیا کا حاصل کرتے ہیں تو صرف اور صرف محدود دنیا چاہتے ہیں، دنیا ہاتھ آ جائے، دنیا والوں کی نظروں میں بلند ہو جائیں، یہی ان کا مقصد ہے، دنیا بن جائے بس۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ڈگری یافتہ دنیا کی مانی ہوئی یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے لوگ بعض دفعہ نماز تک سے غافل ہیں، اور ایک معمولی ٹرک ڈرائیور اس حقیقت کو جانتا ہے۔ یہ ٹرکوں کے پیچھے بڑی بڑی حکمت کی باتیں لکھی ہوتی ہیں، وہ بھی ضرور پڑھ لیا کریں۔ وہ انہوں لکھا ہوتا ہے، حیرت ہے تجھے نماز کی فرصت نہیں، کتنی پیاری بات ہے، اور ڈانٹتے بھی ہیں کہ نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ چھوٹی سی بات ہے لیکن کتنی اچھی بات ہے نا۔ سارا علم میں کہتی ہوں ایک طرف، اور کسی کو یہ بات اگر سمجھ آ گئی تو یہ بات ایک طرف۔ تو یہ بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے عالم دنیاوی طور پہ نماز تک نہیں پڑھتے، قرآن کو تو گردانتے ہی نہیں، اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں قرآن پڑھیں یا سمجھیں، یا کسی ایسی محفل میں دیکھے جائیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، ان کا خیال یہ بیکورڈ ہونے کی علامت ہے، شاید ڈرپوک ہونے کی علامت ہے،
وہی چاہتے ہیں بتانا کہ ہم دیکھو کتنے بہادر ہیں. ہم تو اللہ سے بھی نہیں ڈرتے، ہم اتنے بہادر ہیں. کیوں نہیں ڈرتے؟ اس لیے کہ ہم ایجوکیٹڈ بہت ہیں یا ہم دولت والے بہت ہیں. فرمایا ذالک مبلغہم من العلم، ان لوگوں کا مبلغ علم یہی کچھ ہے. تو صرف دنیا کا علم یہ کانا علم ہوتا ہے نا، دجالی علم ہوتا ہے. دنیا کے علم والی آنکھ تو خوب روشن، اور آخرت کے علم والی آنکھ بند، دائیں آنکھ بند بائیں آنکھ کھلی ہوئی. یہی تو دجالیت ہے. دنیا کے فتنے کا یہی لوگ شکار ہوتے ہیں. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کہ ہم ایسے عقل کے چھوٹے اور عقل کے کھوٹے ہو جائیں کہ دنیا کمانے کی حد تک اپنے علم کو محدود کر لیں، اور جو جتنا دنیا حاصل کرنا چاہے گا اتنی مصیبت میں پھنسے گا، اتنی ہی وبال ہوگی زندگی. سب سے زیادہ خودکشی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، مایوس ہیں بالکل اللہ کی طرف سے. ان کی نظروں میں ہوتا کیا ہے؟ دنیا بہت میگنیفائی ہو جاتی ہے. دعا آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگا کہ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اللہ ہمارے دین کے راستے میں مشکلات نہ آئیں. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا، سب سے زیادہ فکر کی چیز دنیا کو نہ بنا. وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، اور نہ ہمارے علم کی حد، ہمارے علم کا ٹارگٹ صرف دنیا رہ جائے. یہ نہ ہو کہ بس دنیاوی علم ہی میں ہم مست اور محب ہو کر رہ جائیں. دنیا کا علم بھی حاصل کرنا ہے اور آخرت کا علم بھی ساتھ ساتھ حاصل کرنا ہے. یہ ہے کمپریہنسو نالج، جیسے کہ دونوں آنکھیں روشن ہوں انسان کی، دنیا کے علم والے بھی، دین کے علم والے بھی. پہلی وحی ہی علم کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اقرا، پڑھ. لیکن کیسے؟ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھ کو پیدا کیا، جس نے کہ تخلیق کیا. تو کوئی علم سیکرڈ اور سیکولر میں ڈویژن نہیں ہے اسلام کا. اسلام نے علم کو سیکرڈ اور سیکولر میں ڈیوائیڈ نہیں کیا، سارا علم سیکرڈ ہے. آپ میڈیسن پڑھیں، انجینئرنگ پڑھیں، آپ جغرافی پڑھیں، آپ کیمسٹری پڑھیں، جو جی چاہے پڑھیں، لیکن اس کو آپ جوڑیں اللہ کے ساتھ، تبھی گناہوں سے بچیں گے، ورنہ یہ علم خود مانسٹر بن جائے گا. میڈیسن پڑھیں گے اور یوتھنیزیا کروائیں گے، جانیں لے لیں گے مریضوں کی. میڈیسن پڑھیں گے اور ابارشن کر دیں گے بیچارے بچوں کا، ابھی دنیا میں نہیں آیا کہ اس کو نکال کر پھینک دیں گے. لائرز بنیں گے لیکن مجرموں کا دفاع کریں گے، قاتلوں کا دفاع کریں گے. یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کا خوف نہیں ہوگا، جب دین کا علم نہ ہوگا. اس علم کو غلط استعمال کرنے کے بھیانک نتائج جب انسان کے سامنے نہیں ہوتے تو وہ نتیجے سے بے پرواہ ہو کے دولت جمع کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے اندھا دھن علم استعمال کرتا ہے. چاہے بستیوں کی بستیاں ویران کر دیں بم پھاڑ کے، بس ان کا ایکسپلوژن کرنا ہے، نیوکلیئر ایکسپلوژن اپنی ترقی کے لیے. یہ وہی کرے گا نا جس کو آخرت کا کوئی خوف نہ ہوگا. جس کے پاس کوئی نیوکلیئر فزسسٹ ہے، سائنٹسٹ ہے، اور اس کے پاس وحی کا علم ہے، وہ کبھی کر سکتا ہے یہ کام کہ کیمیکل ویپنز، کیمیکل وارفیئر شروع کر دے یا نیوکلیئر ویپنز پھینک کر اور آبادیاں ختم کر دے؟ یہ تو وہی کرے گا کہ جس کا صرف نقطہ نظر یہ ہے کہ میں دنیا سمیٹ لوں. تو فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے کون بھٹک گیا اور کون سیدھے راستے پر ہے. جو ہدایت چاہتا ہے اللہ ضرور ہدایت کا راستہ اس کو دکھا دیتا ہے، اور جو بھٹکنے ہی کو فخر کی چیز سمجھتا ہے وہ بھٹکتا ہی رہ جاتا ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النجم، آیت نمبر 31. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے
اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اساءو اور حسنہ، سیئۃن لفظ ہم پڑھتے ہیں برائی، اساءو سمجھیں کہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور ہم حسنات لفظ پڑھتے ہیں اس کا ہے حسنہ، سپرلیٹو ہے، افعل و تفضیل کے دونوں صیغے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور اس کی بخشش اور اس کی دین کا بھی ذکر ہے، اور اللہ کی قدرت اور اس کی سزا کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے ہیں آسمان اور زمین۔ یہ لام بڑا اہم ہے، لی یجزیہ، اللہ نے کیوں بنایا آسمانوں اور زمین کو؟ انسانوں کے لیے بنایا۔ ہر چیز کو پہلے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا، ہر چیز کو بچھا دیا، فراہم فرما دیا، پھر انسان کو امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ بالکل جیسے کوئی ایگزامینیشن روم ہوتا ہے، اس میں کرسیاں، میزیں، تمام چیزیں، پرچے وغیرہ سب موجود ہوتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کو بس وہاں جا کر بیٹھنا ہوتا ہے اور اپنا امتحان دینا ہوتا ہے۔ اسی طرح یوں سمجھے کہ ایگزامینیشن ہال پورا اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر دیا، اور اب یہاں انسان اپنا اپنا امتحان دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر برے کام کرنے والوں کو ان کی برائیوں کا بدلہ دے گا، بما عملو، جو انہوں نے عمل کیے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور جن لوگوں نے احسان کا رویہ اختیار کیا ان کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں، اگر ایک حدیث کو ذہن میں لائیں اور پھر اس آیت کو ہم دیکھیں تو بالکل مطابقت ہے، بالکل سنکرونائزڈ ہیں۔ اساءو کے ساتھ عمل کا ذکر ہے، جبکہ حسنہ کے ساتھ عمل کا ذکر نہیں ہے بلکہ احسنوا کا ذکر ہے۔ تو وہ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ جب ایک شخص کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی گناہ لکھا نہیں جاتا، جب وہ گناہ کر جاتا ہے، عمل کر لیتا ہے گناہ کے اوپر، تب بھی فوراً کے فوراً نہیں لکھا جاتا، بلکہ وہ گناہ لکھنے والا فرشتہ انتظار کرتا ہے کہ شاید یہ شخص توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے تو اس کا گناہ نہ لکھا جائے، اور جب وہ استغفار نہیں کرتا، کچھ عرصے تک توبہ نہیں کرتا، تو اس کا گناہ لکھ لیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے اور پھر برائی نہ کرے، ٹھیک ہے، ابھی خالی نیت کی، سوچا، بس ارادہ یہ کیا کہ اب میں کبھی بھی اپنی بہن سے بات نہیں کروں گی، مثال کے طور پہ ایک گناہ کا ارادہ کیا نا، قطع رحمی کا ارادہ کیا، لیکن یہ سوچا بعد میں کہ چلو چھوڑو، بری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، کیوں میں اس طرح سے کروں، میں معاف کرتی ہوں اس کو، اگر اس نے زیادتی کی بھی ہے تو میں بدلہ نہیں لیتی، میں اس سے بات کروں گی۔ تو ایک گناہ کا ارادہ کیا، گناہ نہیں کیا بلکہ نیکی کری اور گناہ نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ اللہ اس خیال کو چھوڑنے کی وجہ سے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ گناہ کا ارادہ کیا لیکن گناہ نہیں کیا، اس پر بھی نیکی لکھی جاتی ہے۔ اس کے برعکس جہاں تک نیکیوں کا تعلق ہے، اگر کوئی ارادہ بھی کر لیتا ہے نیکی کا، مثال کے طور پہ آپ نے ارادہ کیا کہ چلیے میں اپنی امی کو ایک تحفہ دوں گی تاکہ میری ماں خوش ہو جائے، ابھی ارادہ کیا، ارادہ کرتے ہی نیکی لکھ لی جاتی ہے، اس لیے کہ احسان کا، اچھائی کا، خوبصورت عمل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس طرح سے نیکیاں کرنے والوں کی اتنی قدر افزائی فرماتا ہے کہ ان کی نیتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اتنا کرم ہے اللہ کا کہ گناہ کی نیت کرنے پر گناہ لکھا نہیں جاتا۔ کتنا کرم ہے ہمارے رب کا، اتنا رحیم، اتنا کریم ہمارا رب ہے، اور پھر بھی کوئی جنت حاصل نہ کر سکے تو قصور تو سراسر اس انسان کا ہے، شاید اس نے کبھی کوشش ہی نہ کی جنت حاصل کرنے کی۔ ورنہ حقیقت ہے کہ بعض دفعہ قرآن پڑھ کے احساس یہ ہوتا ہے کہ ذرا سی کوشش کرنے کی ضرورت ہے اور جنت مل جائے گی، بالکل ناممکن نہیں ہے، کوئی بہت دور نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ بس چیدہ چیدہ چند لوگوں ہی کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور ہم جیسے لوگ تو بس صرف سوچ ہی سکتے ہیں جنت کے بارے میں، نہیں، ہر ایک کے لیے قابل حصول ہے، اٹینیبل ہے، ود ان ریچ ہے،
بس کوئی آگے بڑھنے والا تو بنے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ احسان کا رویہ، خوبصورتی کا رویہ بہت پسند ہے۔ تو کوشش کرے انسان کہ معمولی معمولی نیکیاں کرے، اور پھر معمولی معمولی نیکیوں میں آپ دیکھیں کہ خوبصورتی آتی چلی جاتی ہے۔ ہر چیز کا یہی ہے۔ آپ پڑھائی کا دیکھ لیں، بچہ پہلے کیسے پینسل پکڑنا سیکھتا ہے، کیسا ٹوٹا پھوٹا لکھتا ہے، اور پھر کیا خوبصورت لکھنے لگ جاتے ہیں بعض لوگ۔ سلائی کا دیکھ لیں، پہلے کیسے الٹا سیدھے کپڑے جو ہیں وہ سلتے ہیں، اس کے بعد ہوتے ہوتے اس پہ ماہر ہو جاتا ہے انسان۔ تو جس کام میں انسان محنت کرتا رہے اور لگا رہے اس کام میں اس کو مہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا پریکٹس میکس پرفیکٹ، بالکل سمپل چیز ہے۔ نیکیوں کا بھی معاملہ یہی ہے۔ آپ جتنی پریکٹس کریں گی نیکیاں اتنی خوبصورت ہوتی چلی جائیں گی، آسان بھی ہوتی جاتی ہیں اور خوبصورت بھی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ چلیں اگر ہم سلائی کی بات کریں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو بہت عمدہ سلائی آتی ہو، لیکن اب پچھلے 15 سال سے آپ نے سلائی نہیں کری، تو کیا ابھی بھی آپ کو اتنی ہی اچھی سلائی آئے گی؟ نہیں آئے گی نا، بھول جائے گا انسان۔ تو احسان کے درجے پر رہنے کے لیے مسلسل اس کام کو کرتے رہنا ضروری ہے۔ اگر اس کام کے اندر بریک آ جاتی ہے تو پھر اس کام کے اندر خوبصورتی باقی نہیں رہتی، پھر انسان ایمیچور بن جاتا ہے، پھر وہ زیرو لیول پر آ جاتا ہے اور اس کی ایکسپرٹیز ختم ہو جاتی ہے، اس کی مہارت ختم ہو جاتی ہے۔ میڈیسن کے پروفیشن کو آپ دیکھ لیں، جو ڈاکٹرز پریکٹس کرتے رہتے ہیں وہ ایکسپرٹ اور ماہر سے ماہر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کسی نے میڈیسن کی تعلیم حاصل کی اور اس نے اس کے بعد پریکٹس ہی نہیں کری، تو پھر وہ عام طور پہ یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ ہم بالکل آؤٹ آف ٹچ ہو گئے، بہت سی باتیں ہم کو یاد نہیں رہیں۔ اپنے قرآن کے ترجمے کا بھی آپ دیکھ لیجئے، آپ یاد کر رہی ہیں تو آپ کو یاد ہے، اگر آپ نے اس کو یاد کرنا چھوڑ دیا، آپ نے بند کر کے رکھ دیا، آپ بھولنا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے کہیں کہیں الفاظ اٹکیں گے، پھر زیادہ الفاظ اٹکیں گے، پھر اور زیادہ، پھر یوں لگے گا جیسے کسی نے بالکل ہی صفایا کر دیا۔ چند شاید موٹے موٹے الفاظ الذین اور ان، ہو سکتا ہے بس یہی یاد رہ جائیں اور شاید ہی کچھ اور اس کے علاوہ یاد ہو۔ تو لہٰذا نیکیوں کو اگر ہم کو حسن کے درجے پر پہنچانا ہے، نیکیوں میں مہارت حاصل کرنی ہے، ایکسپرٹیز حاصل کرنی ہے ہم کو، تو ہمیں ان کو مسلسل کرنا ہوگا، کنٹینیوسلی کرنا ہوگا۔ اللہ کے ساتھ بھی انسان احسان کا رویہ اختیار کر کے رکھے۔ جس رب نے اتنا احسان کیا، آپ کو ضرورت سے زیادہ دیا، یا کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسروں پر فضیلت دی ہے، ایسے میں ہمارا رویہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے احکامات پر مارے باندھے کا عمل نہ کریں، بلکہ بہت خوبصورتی سے عبادت کی جائے۔ اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، جیسے بھی ہم نے بات کی، مسلسل مشق کرنے سے، پریکٹس کرنے سے۔ اور نیکیوں میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے شوق سے، خوشی سے، محبت سے عبادت کرنا، یہ بھی عبادت میں حسن پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ، محسن بننے کی کوشش کرے۔ پھر انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں حسن سلوک، لوگوں کے لیے دل میں وسعت ہونی چاہیے۔ قولوا للناس حسنا، تم لوگوں سے بھلائی سے بات کرو، اچھی طرح بات کرو، لوگوں کے حقوق ادا کرو، بلکہ حقوق سے بڑھ کر ادا کرو۔ کبھی غصہ آ جائے، کبھی کوئی چیز بری لگ جائے، برداشت کر جاؤ۔ تو لہٰذا یہ تمام چیزیں انسان کو آگے سے آگے بڑھاتی چلی جاتی ہیں، اور جب اس احسان کی جزا ملے گی اللہ کے ہاں تو انسان بہت خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت احسان کے ساتھ کرے، خوبصورتی کے ساتھ کرے، اور اللہ کے بندوں کا وہ حق ادا خوبصورتی کے ساتھ کرے، اپنا اخلاق، کردار، معاملات، عادات، عبادات وہ سنوار لے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر نہ دے؟ اللہ جب احسان کرے گا تو سوچیں کہ وہ کتنا کچھ دے گا، کیا بدلہ وہ دے گا، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اب محسن بننے کی اہم ترین ہدایت ہے جو کہ یہاں پر آگے آیت میں دی جا رہی ہے، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی سے پرہیز کرتے ہیں، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے۔
ان ربک واسع المغفرہ، بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے۔ آیت بہت اہم ہے اور اچھی طرح سے سمجھنے کی ہے۔ اگر پرائیورٹیز کے اندر ترجیحات میں گڑبڑ ہو جائے، کم اہم چیز کو بہت اہم سمجھ لیں، بہت اہم چیز کو کم اہم سمجھ لیں، یا جز کو کل سمجھ لیں، یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ جز کو کل سمجھنا، پارٹ آف سم تھنگ کو ٹوٹیلٹی سمجھ لیں تو بھی بہت گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ یعنی نیکیوں میں، اعمال میں ریشیو پروپورشن اگر نہیں رکھیں گے تو ہم اس پرفیکشن کے لیول کو نہیں پہنچ سکیں گے، ایکسلنس اچیو نہیں کر سکیں گے۔ تو ایکسلنس کو اچیو کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ شاید آپ لوگوں نے یہ کہاوت سنی ہو کہ اگر آپ کو ایکسلنس حاصل کرنی ہے تو آپ کو پرفیکشن سے بچنا ہوگا۔ سنا ہے آپ نے یہ؟ دیکھیں، پرفیکشن کچھ اور چیز ہے اور ایکسلنس کچھ اور چیز ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ پرفیکشن کیا ہوتے ہیں؟ پرفیکشنسٹس وہ مائنیوٹ ڈیٹیلز کی بہت فکر کرتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز بے حد آہستہ کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم ایک پرفیکشن اور ایکسلنس کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کسی کے گھر کھانے پر گئیں اور وہاں پر انہوں نے جو ہے ایکسلنٹ کھانا پکایا ہوا تھا، چلیں دم کے کباب تصور میں لے آئیے، ٹھیک ہے، دم کے کباب انہوں نے بنائے تھے، چلیں کڑی پکائی تھی، ایکسلنٹ کڑی پکائی تھی، آپ بہت خوش ہوئیں، کھانا بہت اچھا تھا، بہت مزے کا تھا۔ اب ایک اور خاتون ہیں، وہ بھی کڑی بہت اچھی پکاتی ہیں، لیکن وہ کون ہیں؟ وہ پرفیکشنسٹ ہیں۔ وہ جب دھنیا توڑنے کھڑی ہوئیں، توڑتی گئیں، پتا ایک ایک دھویا، اس کا معائنہ کیا، پھر دیکھا اس قابل ہے کہ ڈالا جائے یا نہیں ڈالا جائے، مہمان آ گئے، بیٹھ گئے اور بیٹھ کے چلے بھی گئے، وہ پرفیکشن ختم ہی نہیں ہو رہا۔ وہ دھل رہی ہیں چیزیں، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اتنا دھوتے ہیں چیزوں کو، اتنا دھوتے ہیں کہ وہ دھلنا ہی ختم نہیں ہوتا، تو پکے گا اللہ جانے کب۔ دل کرتا ہے انسان ان سے پوچھے کہ یہ ہنڈیا تک کب پہنچے گی، یہ چیز یہ کب اس قابل ہوگی کہ یہ صاف ہو جائے۔ ایک خاتون بتانے لگیں اپنی کسی رشتہ دار خاتون کا کہ جب وہ گوشت لاتی تھیں تو گوشت کو سرف سے دھوتی تھیں۔ جی ہاں، یہ اگر میں نے خود نہ سنا ہوتا ڈائریکٹلی ان سے تو میں آپ کو نہ بتاتی۔ یہ کیا ہے؟ ایکسلنس ہے کہ پرفیکشن؟ یہ پرفیکشن کا پرابلم ہے۔ تو سوری، شاید وہ پہلی لائن جو ہم نے تفسیر شروع کرتے ہوئے بولی تھی اس کو آپ مٹا دیں۔ پرفیکشن اچیو نہیں کرنا، ایکسلنس اچیو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اسی کا آگے ذکر آئے گا۔ اب اس طرح سے جب ایک ایک چیز اتنا دھلے گی تو بالکل سٹرائل ہو جاتی ہیں نا چیزیں، بے مزہ۔ اور پرفیکشن جو ہے وہ ایکسلنس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کو اتنا زیادہ وقت دینا، اتنی زیادہ اہمیت دینا کہ پھر کام ہی نہ ہو سکے۔ جیسے ابھی آپ کو ایک مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، تو یہاں بھی آپ دیکھیں ایکسلنس اچیو کرنے کا، محسن بننے کا راستہ بتایا جا رہا ہے۔ یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، صحیح ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور فحش کاموں سے بچتے ہیں، الا اللمم، سوائے کہ کبھی کبھار ان سے چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ 100% گناہوں سے پاک ہو جانے کا مطالبہ نہیں ہے محسن بننے کے لیے کہ تم فرشتے بن جاؤ گے۔ فرشتے میں، ملک میں اور محسن میں فرق ہے۔ ملک کون ہوتا ہے؟ فرشتہ، وہ 100% گناہوں سے پاک ہے، اور محسن کون ہوتا ہے؟ انسان، اور انسان 100% گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا، بھول جائیں اس چیز کو۔ لاکھ محتاط رہیں، لاکھ کوشش کریں، اپنا محاسبہ مسلسل کرتے رہیں، اس کے باوجود کبھی نہ کبھی پاؤں پھسل جاتا ہے۔ لوگ آپ کو جتاتے رہیں، آپ لوگوں سے بھی کہیں کہ مجھے میری غلطیاں، میرے قصور بتاتے رہا کرو، وہ پوائنٹ آؤٹ کریں، تب بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ جیسے آپ دیکھیں، آپ یہاں پر آئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ خوب اچھا صاف ستھرا نہا دھو کے، پاؤڈر لگا کے، دانت وانت صاف کر کے، شیمپو کر کے آپ آئیں، صاف ستھری ہیں نا آپ، بالکل آپ آ کر بیٹھ گئیں۔ اب آپ یہ توقع کریں کہ میں اگلے جمعرات کو جب آؤں گی تو میرا یہ صاف ستھراپن برقرار رہے گا، نہیں رہ سکے گا نا۔
آپ باہر جائیں گی، مٹی پڑے گی، جراثیم حملہ آور ہوں گے، کبھی کچھ اور ہو جائے گا، آپ کچھ کھائیں گی، آپ کے منہ میں وہ چیز جائے گی، جہاں وہ چیز آپ کے لیے صحت کا باعث بنے گی وہ جراثیم بھی منہ کے اندر پیدا کرے گی، پھر آپ کو کل دوبارہ اپنے آپ کو صاف کرنا ہوگا، بلکہ صبح شام صاف کرنا ہوتا ہے۔ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ بس ہم ایک دن اپنے دانت برش کر لیے تو بس کافی ہے، اب رات کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ آپ نے چاہا تو نہیں نا کہ آپ کا منہ گندا ہو، آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی گندا ہو گیا۔ ہم تو نہیں چاہتے ہمیں پسینہ آئے، ہمارے جسم سے بو آئے، ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم انسان ہیں۔ تو دو چیزیں ہیں دیکھیں، ایک کیا ہے یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، یہ کیا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے تو انسان پاک کر لے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ ایفرٹ کر کے آپ ایک کلینلینس ڈرائیو شروع کر دیں اعمال کی، اور جو کبائر ہیں، حرام ہیں، جو چیزیں کبیرہ گناہ ہیں، ان کو تو نکال کے پھینک دیں۔ یہ تو ونس ان اے لائف ٹائم چیز ہو سکتی ہے، ونس ان اے لائف ٹائم کا یہ کام ہے۔ اب اس کے بعد مینٹین کرنا اپنے آپ کو، یہ ایوری ڈے روزمرہ کا کام ہے۔ تو ایک ہے کہ ونس ان اے وائل صفائی کرنا، جیسے اسپرنگ کلیننگ ہم کہتے ہیں نا، کہ 6 مہینے میں، سال میں ہم گھر کی خوب اچھی کس کے صفائی کرتے ہیں، سب کاٹ کباڑ نکال کے پھینک دیتے ہیں، اور پھر روزانہ صفائی الگ ہوتی رہتی ہے۔ تو اسی طرح انسان کے اعمال بھی ہیں۔ اپنی زندگی کو انسان ذرا سا کھنگالے، پرکھے، اور دیکھیے کہ اس میں موٹے موٹے گناہ کون سے شامل ہیں۔ اگر حرام شامل ہے اس کو تو فوراً نکال کے پھینکے، اس کے بعد اب اس کی مینٹیننس رکھے۔ صفائی کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، سسٹین کرنا ہوتا ہے۔ تو یہی بات ہے جو یہاں کی جا رہی ہے کہ اپنا محاسبہ انسان کرے، حلال حرام کا علم حاصل کرے، کبیرہ گناہوں سے دور رہے۔ اس کے بعد کبھی چھوٹی موٹی خطا ہو جائے، کبھی زبان پھسل جائے، نہ چاہتے ہوئے کوئی اور ایسا کام ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، تو اس پر انسان استغفار کر لے، یعنی پوری کوشش کی جیسے کہ نشانہ جو ہے وہ صحیح حاصل ہو، تیر جو ہے وہ بالکل نشانے پر لگے، لیکن تیر خطا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تیر اپنے نشانے پہ نہ لگا۔ تو بالکل اسی طرح انسان خود کوشش کرے اچھائی کرنے کی، کبھی کبھار بغیر ارادے، بغیر نیت کے غلطی ہو جائے، اس کا ارادہ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ اس کا کوئی ارادہ نہیں کہ وہ فجر کی نماز قضا کرے گا، کوئی ارادہ نہیں، الارم نہیں بجا مثال کے طور پہ، یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہو گیا، آنکھ نہیں کھلی، اب یہ خطا ہے نا، خطا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر انشاءاللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہیں بغیر ارادے کے، بغیر نیت کے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جانا، یہ چیزیں لمم کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ لمم جو لفظ یہاں ہم پڑھ رہے ہیں، لام میم میم، تو ایک مطلب لمم کا یہ لیا گیا چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، جیسے کہ حدیث میں مضمون آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھول گیا یا سوتا رہ گیا اور اس کی نماز کا وقت چلا گیا تو اٹھتے ہی نماز اپنی وہ پڑھ لے تو اس کی نماز ادا ہی تصور کی جائے گی۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ اب اس کو روٹین نہیں بنانا کہ ٹھیک ہے فجر کی نماز تو پڑھنی ہی 9 بجے، یہ مطلب نہیں ہے۔ سال 6 مہینے میں، برسوں برسات میں، ہم اس کو کہتے ہیں نا انگلش میں ونس ان اے بلو مون، کوئی وجہ ایسی ہو گئی، طبیعت خراب تھی آپ کی، کوئی پرابلم تھا، آنکھ نہیں کھل سکی، جیسے ہی جو ہی آنکھ کھلے جھٹ اٹھ کے انسان اپنی نماز پڑھ لے، اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اس نماز کو بالکل ادا نماز ہی کی طرح کا درجہ دے دے گا۔ تو یہ سب چیزیں لمم کے اندر آتی ہیں، ارادہ نہیں تھا۔ لمم کا ایک اور مطلب بھی کیا گیا، وہ یہ ہے کسی بڑے گناہ کے قریب پہنچ کر باز آ جانا۔ بڑے گناہ کا ارادہ کیا لیکن پھر باز آ گئے، وہ بھی لمم بن جائے گا۔ یا اگر کسی برائی میں مبتلا ہو گیا، فوراً باہر نکل آیا، فوراً، وہ بھی لمم کے اندر ہی ہے۔ تو لمم کیا ہے؟ تھوڑی مقدار، بہت تھوڑی دیر کسی گناہ کی حالت میں رہا، مثال کے طور پہ باتیں کر رہے ہیں اتنے میں غیبت شروع ہو گئی،
جو ہی غیبت شروع ہوئی، جو ہی ایک دو لفظ بولے، فوراً احساس ہو گیا، فوراً موضوع بدل دیا. تو اب یہ کیا ہوگا؟ لمم.